للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، اور زیادہ تر وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کوئی نہ کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے، کسی کام کرنے کا حکم دیا ہے، یا کسی چیز سے، کسی عمل سے، کسی قول سے، کسی فعل سے رک جانے کا حکم دیا ہے۔ جیسے اب یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے حوالے مسلم کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں نے اکثر عورتوں کو یا عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب صحابیات کے سامنے بات بیان ہوئی ہوگی تو ان کے تو دل لرز گئے ہوں گے، کیونکہ وہ خوف خدا رکھنے والی تھیں، وہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینے والی تھیں۔ وہ ایسی خواتین نہیں تھیں جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب ان کو کوئی کہہ دیا جائے جی لال بیگ آ گیا، بچھو آ گیا، یا بھوت آ گیا، سایہ، تو کانپنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن جب انہیں جہنم کی وعیدیں سنائی جائیں، جب انہیں گناہ کے عذاب بیان کیے جائیں تو ان کے دانت کھل جاتے ہیں، ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، اور بولتے ہیں بھئی یہ مولویوں کی باتیں ہمیں نہ ڈراؤ، خود ہی کرو۔ یعنی بالکل کوئی خوف خدا نہیں۔ لال بیگ سے ڈرنے والی یہ نہیں سوچتی کہ قبر میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے باعث لال بیگ ہی بھر دیے بالفرض، منہ پہ، آنکھوں پہ، کان میں، ہر طرف لال بیگ ہی لال بیگ، صرف لال بیگ جو کاٹے بھی نہیں، تو کس قدر وحشتناک منظر ہوگا۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے، خدا نہ کرے کہ کسی بہن کے ساتھ ایسا مسئلہ، ہم تو دعا کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مختلف سانپوں کو، بچھوؤں کو اور بے شمار کیڑے مکوڑوں کو مسلط کر دیا جو رات دن کاٹتے رہیں گے، تو بتائیے کس طریقے سے گزارا ہوگا۔ تو اس لیے ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے۔ تو وہ صحابیات تھیں، جب میرے آقا نے یہ بات بیان فرمائی تو وہ تو لرز گئیں، اور فوراً سبب پوچھے یا رسول اللہ کس وجہ سے ہم لوگ جہنمی ہیں اکثر؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اب یقینی سی بات ہے، دیکھیں نا، صحابیات تو جہنم میں نہیں جا رہی، وہ تو بڑی نیک اور پرہیزگار خواتین تھیں، شریعت پہ چلنے والی تھیں۔ یہ اصل میں اپنی صحابیات کو سنا کر قیامت تک اپنی جتنی روحانی بیٹیاں آنے والی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی صحابیات کا بڑا ہم پر ایک احسان ہوگا، خواتین بھی ان کے احسان کو مانیں کہ انہوں نے اس طرح کے کویسچنز کر کے بات کو کلیئر کر کے آنے والوں کے لیے بہت کچھ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی راہیں آسان بھی کر دیں اور متعین کر دیں۔ تو لہٰذا ایک عورت نے عرض کیا، رسول اللہ ہم کیوں جہنمی ہیں اکثر؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو یہ لعن تان کے موضوع پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ یہ کوئی بھی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون تانہ زنی وغیرہ نہ کرتی ہو، طنز بھی، یہ لعن تان میں طنز بھی آئے گا سب اس کے اندر، تو یہ نہ کرتی ہوں بہت ہی مشکل ہے، اور جو نہیں کرتی ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کی عظمت کو، کہ یہ بہت اچھی وہ خاتون ہیں کہ وہ ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ساسوں کو دیکھیں، وہ بہوؤں پہ طنز مار رہی ہوتی ہیں، بہوئیں ساس پر، نندوں پر، نندیں بھابھیوں کے اوپر، اور اس طرح مرد بھی ہیں، لیکن یہاں چونکہ خواتین کا ذکر ہے اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں زیادہ۔ تو اس لیے ہماری جو بہنیں ایسے ہی کرنے کی عادی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آپ کے طنز سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگنے میں شرم و عار محسوس نہ کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اپنا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ بروز قیامت تمہارا حساب و کتاب ہو۔ تو دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لینا چاہیے، لہٰذا معافی مانگ لے۔ اب اگر سامنے والا معاف کر دے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری گفتگو سے، تمہارے جملوں سے، تمہاری باتوں سے میرا دل بہت دکھا ہوا ہے اور میں تمہیں معاف نہیں کرتی ہوں، تو پھر کوئی بات نہیں، اب یہ ان کا ظرف ہے، بہرحال آپ نے تو معافی مانگ لی۔ اب یہ نہیں کہ آپ بے پرواہ ہو جائیں کہ چلو جی نہیں کرتی تو نہ کرو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ یہ کہ آپ کہیں اچھا نہیں کرتی تو 6 اور ان پہ طعنے کر دیں، یہ بھی نہیں، بلکہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کریں کہ ان کے لیے ہمیشہ دعائے بخشش و مغفرت کرتی رہیں، ان کی طرف سے بھی صدقہ کریں، کوئی ثواب جاریہ کر دیں، اور ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کر لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ
بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی انہیں آپ سے راضی کر دے گا اور گرفت نہیں فرمائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے، کیونکہ یہ مفاہیم احادیث میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کر ضرور لیں، اور اس کے بعد آئندہ زندگی کے لیے ایک لائے عمل تیار کریں۔ میں خصوصاً ان خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے کسی بھی جہت سے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے مائیں ہوتی ہیں تو بچیاں ساتھ ہوتی ہیں، اگر ماں تانہ زنی کرنے والی ہو تو بچیوں میں آہستہ آہستہ یہ بات سرایت کر جاتی ہے، اور ماں خاموش طبع ہو، اپنی زبان کو غیبت، چغلی، دوسروں کی برائیوں اور تانہ زنی سے محفوظ رکھتی ہو، تو یہی پھر بچیوں کے اندر چیز منتقل ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جو ماں اپنے طرز عمل سے اپنی بیٹی کو ایک ایسے فعل کا عادی بنا رہی ہو جو اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہو، کیا یہ ماں اپنی بچی کے ساتھ دوستی کر رہی ہے یا دشمنی کر رہی ہے؟ تو آپ یہ جواب دیں گی کہ آپ کا دل بلکہ گواہی دے گا کہ یہ دشمنی ہے، دوستی نہیں ہے۔ لیکن یہ دشمنی دل میں دشمنی رکھ کر نہیں ہے، یہ مطلب نادانستہ طور پہ ہو جاتا ہے، یہ توجہ نہیں ہے، آخرت کی چونکہ صحیح فکر نہیں ہے تو یہ غور نہیں کرتی کہ بھئی یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری بچیاں ہم سے سیکھ رہی ہیں سب کچھ، اور پھر یہ بیچاری اس کا پریکٹیکل کریں گی تو گناہگار ہوں گی اور سبب آپ بن رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آئندہ زندگی کے لیے ایک نیا لائے عمل تیار کریں، اور اس میں آپ کی زبان سے صرف پاکیزہ کلمات نکلیں، کسی کی تعریف ہو، کسی کی شکر گزاری ہو، کسی کے احسان کے بدلے میں آپ اس کا اظہار تشکر کر رہے ہوں، کسی کے لیے دعائیں آپ کریں، کسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کریں، کسی اگر کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کے الفاظ ادا کریں، بس یہ اچھے جو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے، سکون کا باعث بنے، ان کے ٹینشن کو دور کرنے کا سبب بنے، ایسے کلمات آپ کی زبان سے نکلیں۔ برے کلمات سے اپنے آپ کو بچائیں اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو، اور اگر آپ بھی انہی خواتین کی طرح ہوئیں جو غافل خواتین ہیں اور جو اس قسم کی نصیحتوں کو سننے کے بعد بولتی ہیں بھئی یہ ہم نہیں کر سکتے، بھئی یہ بڑی مشکل ہے، یہ تو یوں کہہ کر اور پھر وہ نکل لیتی ہیں کچن کی طرف۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرے، اس میں کسی عالم دین کا کیا فائدہ ہے؟ نصیحت کرنے والے کو اس میں کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ گناہ سے بچیں گے، توبہ کریں گی، کسی سے معافی طلب کریں گی؟ صرف اتنا نا کہ صرف تو نہیں، بہت ہے خیر ویسے یہ کہ، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ صرف اتنا کہ اس کو آخرت کا فائدہ ہوگا، باقی وہ دنیا کا کوئی فائدہ تو حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے کیا پتہ میری اس بات کو سن کے کتنی بہنیں احتیاط کریں گی، ہم تک تو ساری اطلاعات نہیں پہنچتی، کبھی کبھار کو جیسے میل کر دیا کسی نے، کوئی واٹس ایپ وغیرہ کر کے وہ اظہار کر دیا کہ آپ کی فلاں بات کو سن کر ہم نے یہ چیز اختیار کی، خوشی ہوتی ہے اس سے، لیکن کوئی ہماری تمنا نہیں ہوتی کہ کوئی ہماری ان باتوں کو اگر قبول کر رہا ہے تو پھر ہمارے سامنے اقرار کرے، پھر ہمیں ہماری تعریفیں کرے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا قلبی خانہ اس سے بالکل خالی ہے، تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کیا کر رہی ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر آپ انکار کر دیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آخرت میں آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی ہیلہ نہیں ہوگا، کوئی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا سبب بیان کر کے اپنی جان چھڑانے کا مطالبہ تک نہیں کر سکتی ہیں۔ بھئی آپ کو سمجھایا گیا تھا، اونچ نیچ بتائی گئی تھی، پھر کیوں احتیاط نہیں کی؟ اس پہ ذرا میری بہنیں توجہ فرمائیں۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ ناشکری کا مطلب ہوتا ہے احسان فراموشی کرنا۔ نعمت شوہر خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے شریعت نے شوہر کی وفات پر عورت کو 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا ہے کہ سوگ مناؤ، اور یہ سوگ کیا ہے؟ اظہار غم۔ تو کس چیز پر اظہار غم؟ نعمت شوہر چھن جانے پر اظہار غم۔ اس کا مطلب ہے کہ فی نفسی شوہر کی ذات ہی ایک بہت بڑا اللہ کا انعام تھا، پھر شوہر یقینی سی بات ہے نان نفقہ اس پر لازم ہوتا ہے، وہ عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، چھت فراہم کرتا ہے، لباس دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، اور مطلب دیگر چیزوں کے اندر حوصلہ فراہم کرتا ہے، سکون فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے شوہر کا حق بیوی سے زیادہ رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی حدیث بیان کر چکا ہوں، اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری بہنیں ذرا سمجھیں کہ آپ اگر بالفرض بڑے گھر سے ہیں، شوہر ذرا مڈل کلاس سے ہے، آپ خوبصورت ہیں،
شوہر تھوڑا سا ایسا ہے اور آپ بالفرض کماتی ہیں، جاب کرتی ہیں، پیسہ گھر میں لاتی ہیں، شوہر کی اتنی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، یا مطلب آپ نے اور کوئی احسان کیا ہے شوہر کے اوپر اور شوہر آپ کے احسان تلے دبا ہوا ہے، جیسے بعض بہنیں برے وقت میں شوہر کو زیور وغیرہ بیچ کر دے دیتی ہیں، تو اب ان چیزوں کو بعض اوقات بنیاد بنا کے عورت سمجھتی ہے کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر وہ اس کے ساتھ حقارت والا سلوک کرتی ہیں، طنز کرنا، جھڑک کے بات کرنا، وہ اگر کوئی اپنے رائے کا اظہار کرنے لگے تو اس کی رائے کو فوراً رد کر دینا، اور سب کے سامنے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا جیسے نوکر کے ساتھ رویہ رکھا ہو، غلام کے ساتھ رویہ رکھا ہو، بلکہ برملا اظہار کرنا کہ بھئی میں تو ان کی زیادہ نہیں سنتی ہوں، میں کہتی ہوں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، تو خاندان والے کہتے ہیں کہ بھئی ممانی تو بڑی دبنگ ہے، خالہ تو بڑی دبنگ ہے، فلاں تو بڑی، تو ان الفاظ کو سن کے وہ چوڑی ہوتی رہتی ہیں کہ بھئی دیکھو مجھے اللہ نے اس گھر میں کم از کم فتح سے نوازا ہے، کامرانی سے نوازا ہے، سلطنت میرے ہاتھ میں، یہاں میرا شوہر دبا ہوا ہے۔ اب وہ بیچارے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک جھگڑا ہو پھڈا ہو، وہ سنتے رہتے ہیں سر جھکا کر بیوی کی، اور کمپرومائز کرتے رہتے ہیں، تو ایسی خواتین زیادہ خطرے میں ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کی کسی بھی احسان کا شکریہ ادا کرنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ سمجھتی ہے میں احسان کر رہی ہوں، اور ان کے پھر یہ دل میں جو موجود ایک چیز ہوتی ہے کہ میں احسان کر رہی ہوں، یہ احساس، اس کی ظاہری علامات وہی ہوتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو شوہر کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں، وہ ایسا کوئی بھی ان کے پاس خاص چیز نہیں ہے، لیکن وہ بھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی ایسی ناراضگی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے جملے کہہ دیتی ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم سے اچھا تو فلاں کا شوہر ہے، وہ دیکھو کتنا خیال کرتا ہے، فلاں کا شوہر ہے کتنا خیال کرتا ہے، یہ سب ناشکری کے کلمات ہیں۔ میں یہ تو چونکہ بہنوں کی بات ہے میں اس لیے خواتین کو فوکس کیے ہوں، ورنہ مرد بھی مطلب اپنی بیوی کی قدر کرے، اس کے احسان مانے۔ ایک عورت اپنے آپ کو مکمل طور پہ شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، 24 گھنٹے کام کرتی ہے، اس کے بچوں کو سنبھالتی ہے، کتنی خدمت کرتی ہے۔ آپ ایک نوکرانی رکھ کر دیکھیں اس خدمت پہ جو آپ کی بیوی کر رہی تھی، اور پھر دیکھیں مہینے کے وہ کتنے پیسے لیتی ہے، آپ غور کریں۔ اور آپ کو فری میں عورت مل جاتی ہے، پھر اس سے آدمی سکون حاصل کرتا ہے، اس سے اس کی اولاد نسل بڑھتی ہے، پھر اور بہت سارے فوائد اتنے سارے، اور وہ بے لوف کام کر رہی ہوتی ہے گھر کے اندر، آپ کو تیار کھانا مل رہا ہے، کپڑے استری شدہ، کپڑے دھو رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، جھاڑو پوچھا سارا ہو رہا ہے، بچے صاف ستھرے آپ کے پاس پہنچتے ہیں، تو یہ مطلب کیا بیوی کا احسان نہیں ہے؟ کیا اس پہ تمام کام کرنے واجب تھے؟ یہ چونکہ فقہی موضوع نہیں ہے تو میں اس لیے اس پہ کلام نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم بارہا دوسرے پروگرامز میں اس پہ کلام کر چکے ہیں کہ عورت پر یہ چیزیں واجب نہیں ہیں گھر کا کام کرنا، لیکن وہ پھر بھی کرتی ہے تو یہ ایک احسان کی صورت ہے۔ تو سمجھانا تو یہی مقصود ہے کہ جانبین سے ایک دوسرے کے احسان کو مانا جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، چونکہ عورتوں کو واعظ فرما رہے تھے، اس لیے عورتوں کو خاص طور پہ فرما دیا۔ تو اس لیے ہماری کوئی بھی بہن جو مجھے سن رہی ہو، اگر انہوں نے ساری زندگی اپنے شوہر کو دبا کر رکھا ہے اور وہ اسی فتح اور کامرانی کے احساس کے ساتھ پوری زندگی گزار چکی ہیں کہ بھئی میں تو شوہر کو ہمیشہ دبا کر رکھا ہے، تو یہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا، ذرا یہ بتائیے؟ کتنی آپ دل آزاریوں کا سبب بنی ہوں گی، کتنا آپ نے ان کو ذلت پر بعض اوقات پیش کیا ہوگا، کتنی ناشکریاں آپ کر چکی ہوں گی، یہ تو بروز قیامت پتہ چلے گا۔ اور ہو سکتا ہے فرض کر لیں کہ یہ جو آج دبا لچا سا شوہر ہے بیچارہ، جس کو آپ کبھی بھی کان مروڑ دیتی ہیں، جب اس کو میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ بھائی تم آزاد ہو چکے ہو، تمہارے پاس طاقت آ چکی ہے، تم چاہو تو اپنی بیوی سے حساب کتاب لے کر اس کا نام اعمال نیکیوں سے خالی کر سکتے ہو، سوچئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شوہر پھر ایک ایک جملے کا، ایک ایک حرکت کا بدلہ لے اور انتقام لے۔ یہاں تو ڈر رہا ہے بیچارہ، یا مصلحت کا شکار ہے، یا مروت کے تحت نہیں کر رہا، لیکن میدان معاشر میں جب اس کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، جب خوف اور شدت اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی، جب یہ بالکل آزاد ہوگا ذہنی طور پہ، تو کیا کرے گا یہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اور پھر یہ بارہا یہ بھی پہلے بھی میں آپ کو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رویہ کر رہی ہوتی ہے تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً آپ کی بچیاں، تو پھر وہ بھی ایک ایسا ہی تصور قائم کر لیتی ہیں کہ جیسے ہمارے ابو امی سے دبے رہیں، تو وہ چاہتی ہیں ہمارا شوہر بھی ہمیں ایسا ملے کہ جو ہم سے تھوڑا سا دبا رہے، اور اس کشمکش میں کہ پھر ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھی دبانے کی کوشش کرتی ہیں،
ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص بدو نہیں ہوتا، ہر شخص غلام نہیں ہوتا، ہر شخص مروت کا شکار نہیں ہوتا، ہر شخص احسان تلے دبا نہیں ہوتا، ہر شخص مصلحتوں کو بنیاد نہیں بناتا۔ بعض بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، ذرا بھی عورت نے دبانے کی کوشش کی تو ان کی مردانہ غیرت جاگ جاتی ہے، پھر وہ گالی گلوچ پر آتے ہیں، مار پیٹ پر آتے ہیں، بعض اوقات غصے میں آ کے طلاق کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں کچھ انتہا نہیں، ہر روز طلاق کے کیسز آ رہے ہیں، ہر روز۔ اور اس میں قصور مردوں کا بھی ہے لیکن عورتوں کا بہت زیادہ ہے، اور وجہ وہی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا ہم غور کریں قریدیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تحفے امی جان کی طرف سے بیٹی کو ملے تھے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، خدا را اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ تربیت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک قول کے ذریعے اور ایک عمل اور فعل کے ذریعے۔ آپ زبان سے اچھی بات کہیں اور آپ کا عمل، طرز عمل خراب ہو تو پھر بچے اس سے بھی تو سیکھتے ہیں نا۔ تو اس لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا احسان ماننا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو کہیں پر بھی ذلیل نہ کریں، ڈیگریڈ نہ کریں، بلکہ عزت بڑھائیں، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی تعریف کریں، اور خاندان میں ایک دوسرے کو عزت دینے کی کوشش کریں، تو آپ کے بچے یہ چیز نوٹ کریں گے، اور پھر وہ اب جب ازدواجی زندگی میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا گھر بھی جنت نظیر ہوگا۔ ورنہ ہو سکتا ہے، میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تو اپنی صلاحیت سے، یا اللہ نے آپ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ عورت بہت خوبصورت ہے، شوہر اس لیے دب جاتا ہے، عورت کی بیک بہت مضبوط ہے، بھائی ہیں 8-10 تو شوہر دب جاتا ہے کہ یار مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ کی بچی کو یہ چیز حاصل نہ ہو اور وہ نقل آپ کی کرنے لگے تو نقصان ہوگا۔ اس لیے اچھا بن کر رہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور اگر کوئی ایسی ناشکری ہوئی ہے تو اپنے شوہر سے معافی طلب کر لیں۔ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا